تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے. میں نے دور حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی, اس وقت مجھے تحقیق کا موقع نہیں. اگر میرے بیان میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو اتنے لمبے چوڑے کلپ کے بجائے آپ 30 سیکنڈ کا کلپ بنا دیں, اس میں آپ بول دیں بھائی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں اعلان کر دوں گا شکریہ کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے حضرت مفتی طارق مسعود کا کلپ سنا ہے, چھوٹا سا کلپ ہے, اور آگے بھی اور تھوڑی سی بات حضرت مفتی صاحب نے کی ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے, مفتی طارق مسعود نے اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں یوں کہا تھا کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنتی ہوتا ہے. تو جب تحقیقات کی, اس کی تحقیق کی, تو وہ حدیث موضوع نکلی یا صحیح نہیں نکلی ہوگی واللہ عالم. تو حضرت مفتی صاحب نے رجوع کر لیا. اب یہ رجوع کرنا ہمارا اکابرین کا, بڑوں کا ایک خاص طریقہ ہے کہ رجوع کرنے میں ان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی, یعنی معافی مانگنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی, بھائی میرے سے غلطی ہوئی, میں انسان ہوں. تو یہ بڑوں کا ایک طریقہ رہا ہے, اور یہ طریقہ غلط نہیں, بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہر جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیتا ہے اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے, یا کسی موقع پر نکل گئی ہو, یا غلط فہمی میں وہ بات کہہ دی ہو, بغیر تحقیق کے وہ بات کو بیان کر دیا ہو. تو ہمارے بڑوں کا یہ معاملہ رہا ہے, اکابرین اور علماء کا یہ معاملہ رہا ہے, فوراً رجوع کرتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب نے بھی فوراً رجوع کر لیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی, یہ حدیث موضوع ہے, صحیح نہیں ہے. اس سے پہلے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم عالیہ نے بھی کچھ بول دیا تھا, اس کے بارے میں فوراً رجوع کر لیا اور کہا تھا مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگتی کوئی غلط بات کہہ دو تو رجوع کرنے میں. تو بڑوں کا طریقہ رہا ہے, اور یہ طریقہ بڑوں کا ہی رہتا ہے. چھوٹے آدمی ہمیشہ بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بڑے کبھی بڑے بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اللہ ان کو بڑا بناتے ہیں. اور بھی چھوٹا سا کلپ یہ حضرت مفتی صاحب کا, مفتی طارق مسعود کا, آپ سنیں گے انشاءاللہ. پوری بات کیا ہے اس کلپ میں آپ ضرور سن لیں. ایک میں نے حدیث بیان کی ہے کہ انار کا ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا دانہ ہے. میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جو کہاں سے آیا ہے, جنت سے آیا. تو ایک اہل حدیث مولانا, وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ, واللہ عالم. میں نے سمجھا کہ شاید اہل حدیث ہوں گے, وہ کچھ اور ہی چیزیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سعودی عرب کے مفتیوں کے مقلد ہیں یا حدیث کے فالوور ہیں, کچھ کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتی بات. خیر وہ جو بھی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے, میرا مقصد ان کی برائی نہیں ہے. انہوں نے پورا 20 منٹ کا کلپ بنایا یا 15 منٹ کا میرے خلاف کہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ موضوع حدیث ہے, اس میں تو سعودیوں کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور اللہ بھلا کرے علماء دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ انار کے اندر جو ایک دانہ ہے وہ جنت کا دانہ ہے, یہ حدیث موضوع ہے. من گڑا تھا پورا 10-15 منٹ کا. تو میں نے سنا وہ کل بیٹھ کے, اسٹائل ان کا صحیح ہی تھا, لیکن 10-15 منٹ ایک بات کو طول دیا. میں نے کہا یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے کہیں سے میسج بھجوا دیتے مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے, میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا. یہ کیا ہے بھائی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے. میں نے دور حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی, اس وقت مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا تھا. اب چونکہ وہ کوئی شرعی مسائل سے تعلق بھی نہیں ہے نا, اس کا شرعی مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے اس میں تو بہت تحقیق کر کے حدیثیں دیکھی جاتی ہیں. ایک انار سے متعلق ایک فضیلت کی حدیث مجھے یاد تھی, اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کوئی ضعیف حدیث فضائل میں بھی میں لوگوں کو نہ سناؤں. آپ نے میرے بیانات میں بہت کم ہے کہ کوئی ایسی حدیث میں نے سنائی ہو جو ضعیف ہے. اور اگر پھر بھی انسان غلطی سے سنا دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ذریعے سے مجھے پیغام بھجوا دیں کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, یا آپ 2 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیں میں مفتی صاحب نے حدیث بیان کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ عرب علماء بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, ہم تو اختلافی مسائل جب پڑھتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ ضعیف ہے, تو انہوں نے بیچاروں نے 10-15 منٹ اتنی لمبی بات. تو آپ نے یہ ویڈیو سن لیا ہے, اور حضرت مفتی طارق مسعود کے چینل پر بھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہے, آپ پورا ویڈیو سننا چاہیں تو وہاں بھی سن سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ, علماء کا طریقہ رہا ہے, تو رجوع کرنے میں ذرا سی بھی تاخیر اور دیر نہیں کرتے, اور اپنی غلطی کو مانتے ہیں, ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جزاک اللہ, ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے, ایک سبق ہمارے لیے بھی